بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ مولوی کے عزیز طلبہ و طالبات، آج کا یہ کلاس مدرسہ بورڈ کے زیر اہتمام آن لائن تعلیم کے ذریعے آپ کو درس دینے کا ہے، جس میں ابھی جو درس دیا جائے گا وہ اصول فقہ کا درس دیا جائے گا، جس کے لیے آپ کے نصاب میں آسان اصول فقہ کتاب شامل ہے۔ اس کا سب سے پہلا سبق آپ کو بتایا جائے گا اور پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اصول فقہ، کہ اصول فقہ کہتے ہیں کس کو۔ میں نے اس کو بورڈ پہ لکھ دیا ہے کہ اصول فقہ کی تعریف وہ قواعد ہیں جن کے ذریعے شرعی دلیلوں سے عملی شرعی احکام کے اخذ کا طریقہ معلوم ہو، یعنی دلائل سے شرعی احکام کس طریقے سے مستنبط کیے جائیں گے، وہ طریقہ جس کے اندر پیدا ہو، کیپیسٹی وہ صلاحیت جس کے اندر پیدا ہو جائے، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ اصول فقہ کا ماہر ہو گیا ہے۔ تو اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ جاننے کا نام اصول فقہ ہے۔ احکام شرعیہ فرعیہ، شرعیہ یعنی عقائد سے متعلق باتیں، احکام فرعیہ یعنی اعمال سے متعلق احکام۔ تو عقائد اور احکام سے متعلق احکام کو دلائل تفصیلیہ، تفصیلی دلائل، جو دلائل آپ کو بتائے جائیں گے کہ ادلہ کیا کیا ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، اجماع قیاس، یہ سب چیزیں جو آپ کو بتائی جائیں گی آگے، ان کے ذریعے سے احکام کو مستنبط کرنے کا سلیقہ اور طریقہ جس کو معلوم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اصول، اسی چیز کو اصول کہا جاتا ہے، اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا موضوع میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہے، اس کا موضوع ادلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اصول فقہ میں بحث جو کی جاتی ہے دلیل سے کی جاتی ہے اور احکام سے کی جاتی ہے، یہی دو چیزیں ان کے مطمئن نظر ہیں، اس لیے اس کے موضوع میں ادلہ شرعیہ ہے، دلائل شرعیہ کیا ہیں، اور احکام شرعیہ کون سا احکام اس سے مستنبط ہو رہا ہے، کون سا احکام اس سے مستخرج ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اس چیز کو اس میں واضح کیا جاتا ہے، اس لیے انہی دو چیزوں سے بحث کی جاتی ہے۔ تیسری چیز غرض و غایت، یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ آخر اس فن کو ہم کیوں حاصل کریں، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کا ایک مقصد، کسی بھی علم دین کے حاصل کرنے کا ایک مقصد تو سعادت دارین، کہ آخرت کی کامیابی ہم کو مل جائے، وہ تو ایک عام مقصد ہوا، لیکن اس کا خاص مقصد کیا ہے؟ اس کا خاص مقصد ہے کہ احکام شرعیہ کے استنباط میں غلطی سے محفوظ رہ جانا، کہ آپ جب شریعت کے احکام کو مستنبط کریں گے، نکالیں گے کتاب اللہ کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے نکالنا چاہیں گے، حدیث کے ذریعے سے نکالنا چاہیں گے، تو کیسے مستنبط کریں گے، ان کا کیا طریقہ ہوگا؟ جب طریقہ آپ کو معلوم رہے گا تو آپ غلطی سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اس لیے اس کی غرض و غایت یہ ہوئی کہ استنباط احکام میں غلطی سے محفوظ رہنا، استنباط احکام میں غلطی سے محفوظ رہنا۔ اب اس میں ایک بات آتی ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دلیل اور ایک ہے حکم شرعی۔ تو دلیل کو بھی آپ کو جاننا ہے کہ دلیل کیا چیز ہے، دلیل کس کو کہتے ہیں۔ تو دلیل کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ چیز ہے جس میں صحیح غور و فکر کے ذریعے کسی حکم کو نکالا جائے، کہ وہ چیز جس میں غور و فکر کر کے ذریعے کسی حکم شرعی کو نکال لیا جائے۔ مثلا قرآن کریم کی کوئی آیت ہے، تو قرآن کریم کی جو آیت ہوئی یہ دلیل ہوئی۔ اب اس آیت سے کون سا حکم نکال رہا، آپ اس چیز کو جو نکال رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ حکم شرعی ہوا۔ تو دلیل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم ہو، حدیث ہو، اجماع ہو، قیاس ہو، یہ ان میں غور و فکر کے ذریعے سے آپ نے کوئی چیز مستنبط کر لیا، تو اس کو دلیل کہتے ہیں، وہ چیز جس میں غور و فکر کے ذریعے سے کوئی احکام نکالا جا سکے، کوئی حکم مرتب کیا جا سکے۔ اس کے بعد حکم شرعی وہ ہے جس سے مکلف کے افعال کی صفت شرعی بیان کی جاتی ہے۔ حکم شرعی مکلف کے الفاظ، مکلف کہتے ہیں کس کو؟ عاقل بالغ انسان کو مکلف کہا جاتا ہے۔ عاقل بالغ انسان کا کوئی عمل ہوا، اس نے کوئی کام کیا، اس کا یہ عمل کس درجے کا ہے، اس کی صفت شرعی کیا ہے، شرعی حیثیت سے وہ عمل کیسا ہے۔ مثلا ایک شخص نے نماز پڑھا، تو اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، اس لیے کہیں گے کہ اس نے صفت شرعی اس کے ساتھ کیا لگے کہ انہوں نے نماز کو پڑھا، ایک فرض کام اس نے کیا۔ ایک شخص تجارت کر رہا ہے، تو عاقل بالغ
انسان ایک عمل کر رہا ہے، ہم کہیں گے کہ تجارت یہ ایک جائز اور مباح، حکم کیا لگے گا اس پر؟ حکم شرعی یہ لگے گا کہ اس نے ایک مباح کام کیا ہے، ایک جائز کام کیا ہے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ خرید و فروخت جائز ہے، ایک مباح عمل ہے. تو عزیز طلبہ، آپ نے اس کو بھی جانا کہ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور آپ نے یہ بھی جانا کہ دلیل کیا چیز ہے. دلیل وہ چیز ہے جس میں صحیح غور و فکر کے ذریعے کوئی حکم جانا جاتا ہے. اور حکم شرعی وہ ہے کہ مکلف کے افعال جو صادر ہوئے ہیں اس پر صفت شرعی کیا لگائی جائے گی. صفت شرعی کیا ہے؟ مثلا فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروہ، حرام. یہ صفت شرعی جو ہیں کہ شریعت نے ان پر کیا احکام مرتب کیا ہے ایسا کام کرنے والوں پر. کوئی روزہ رکھتا ہے، ابھی رمضان کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ روزہ رکھنا، اس پر صفت شرعی کیا لگے گی کہ روزہ رکھنا فرض ہے. اور اس کی دلیل کہاں سے لیا؟ اور دلیل کیا ہوگی؟ کتب علیکم الصیام، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا. تو دلیل کو بھی آپ نے سمجھا اور حکم شرعی کو بھی جان لیا. اب اسی کی تشریح صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، کہ اقیم الصلاۃ سے بندوں پر نماز کی فرضیت کا حکم معلوم ہوا. جب کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس آیت سے حکم شرعی کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ آیت دلیل ہے. اور اس سے حکم شرعی کیا مستنبط ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا بندوں پر فرض ہے. یہ فرضیت کا علم اس کے ذریعے سے ہوا. حرم الربا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ دلیل ہے. اب اس دلیل سے حکم کون سا معلوم ہوا؟ اس کے ذریعے سے سود کی حرمت کا علم ہوا کہ سود یہ حرام ہے اور ناجائز ہے. تو اور اب آئیے کہ جب دلیل آپ نے جانا کہ دلیل کہ یہ قرآن کریم کی آیت دی گئی، صرف قرآن کریم کی ہی دلیل نہیں ہے. اب بتاتے ہیں کہ ادلہ شرعیہ کون کون ہیں. تو ادلہ شرعیہ کی صاحب کتاب دو قسمیں پہلے بتاتے ہیں کہ ادلہ شرعیہ متفق علیہ اور ادلہ شرعیہ مختلف فی. ادلہ شرعیہ متفق علیہ جو بالکل جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، وہ ادلہ شرعیہ، اور جس میں اختلاف ہے وہ ادلہ شرعیہ. یہ دو قسم کے ہوئے. ان دو قسموں میں عزیز طلبہ سب سے پہلی قسم ادلہ شرعیہ متفق علیہ. ادلہ شرعیہ متفق علیہ یہ چار ہیں. چار دلیل وہ ہے جو متفق علیہ، جس کو سب مانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی دلیل شرعی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن کریم. اس کے بعد سنت رسول اللہ یعنی احادیث. اس کے بعد تیسری چیز ہے اجماع، اور چوتھی چیز ہے قیاس. یہ چار تو ادلہ شرعیہ متفق علیہ ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف فی ادلہ شرعیہ ہیں. مختلف فی ادلہ شرعیہ جو ہیں وہ ہیں استحسان، عرف، قول صحابی، استصحاب، مصالح مرسلہ، سد ذرائع، شرائع ما قبل. یہ جو مختلف فی ادلہ شرعیہ ہیں، یہ چار ادلہ شرعیہ متفق علیہ ہوئے. باقی مختلف فی ادلہ شرعیہ جو ہوئے، ان سب کی تفصیل آپ کو آگے والے سبق میں بتائی جائے گی کہ کتاب اللہ کیا ہے، سنت رسول اللہ کیا ہے، اجماع کیا ہے، قیاس کیا ہے، استحسان کیا ہے، عرف کیا ہے، صحابی کے اقوال کیا ہیں. یہ ان ساری چیزوں پر تفصیلی بحث آگے دوسرے صفحے میں یعنی دوسرے سبق میں وہ چیزیں بیان کی جائیں گی. ابھی یہ چیزیں آپ کو بتائی گئی اس سبق میں مختصراً کہ دلیل کیا ہے. دلیل کس کو کہتے ہیں؟ تو دلیل آپ نے جانا کہ جس میں صحیح غور و فکر کے ذریعے کوئی حکم جانا جاتا ہے. اور حکم شرعی کیا ہے کہ مکلف کے افعال کی صفت شرعی بیان کرنا، یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. اب اسی سبق میں صاحب کتاب نے طلبہ کے عزیز طلبہ آپ کی آسانی کے لیے چند سوالات کر دیے ہیں. جو باتیں سبق میں بتائی گئی ہیں انہی کی روشنی میں چند سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں. عزیز طلبہ، سب سے پہلا سوال تمرینی اور مشقی سوالات کے ذیل میں یہ ہے کہ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کی تعریف میں نے بتائی کہ وہ جس میں کہ غور و فکر کر کے، صحیح غور و فکر کر کے کوئی حکم جانا جا سکے، اس کو دلیل کہا جاتا ہے. اور حکم شرعی کی تعریف کیا ہے؟ تو حکم شرعی کی تعریف میں نے بتایا کہ افعال مکلف کے افعال پر جو صفت شرعی لگایا جاتا ہے، جیسے فرض ہونا، واجب ہونا، مستحب، یہ سب ساری چیزیں، تو اس کو کہا جاتا ہے حکم شرعی. اب نیچے تیسرا سوال کیا گیا ہے کہ درج ذیل آیت میں بتائیے کہ دلیل کیا ہے اور حکم شرعی کیا ہے. یعنی کتب علیکم الصیام، یہ کتب علیکم الصیام یہ دلیل ہے. اب اس میں حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی یہ بتایا جا رہا ہے کہ
روزہ رکھنا یہ فرض ہے، حکم شرعی بتایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسری آیت احل اللہ البیع، یہ دلیل ہے، قرآن کریم کی آیت ہے یہ، اور یہ دلیل ہے، اور اس کا حکم شرعی کیا ہے کہ بیع و شراء ایک مباح اور جائز عمل ہے۔ پھر آگے بتایا رہے ہیں کہ متفق علیہ ادلہ کتنے ہیں اور کون کون؟ تو متفق علیہ ادلہ میں نے بتایا، اس سے پہلے جو میں نے سبق پڑھایا اس میں نے عزیز طلبہ آپ کو بتایا کہ متفق علیہ ادلہ وہ 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ پھر 5واں سوال اس میں کیا گیا ہے کہ مختلف فی ادلہ کتنے ہیں اور کیا کیا؟ تو مختلف فی ادلہ ہیں کہ استحسان، عرف، قول صحابی، استصحاب، مصالح مرسلہ، سد ذرائع اور شرائع ما قبل، یہ اتنی چیزیں یہ مختلف فی ادلہ میں سے ہیں۔ آپ نے آج کے سبق کو ہم سمجھتے ہیں کہ بغور سنا ہوگا، آپ نے سمجھ بھی لیا ہے۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے اور آپ کو کوئی اعتراض ہو، کوئی اشکال ہو، تو آپ کومنٹ باکس میں اسے لکھیں، انشاءاللہ دوسرے سبق کے دوران تشفی بخش اس کا جواب دیا جائے گا۔ آج کا سبق اتنا ہی، بقیہ انشاءاللہ آئندہ۔